بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے کئی دنوں سے دوستوں نے یہ کمنٹ بھیجے جو سپاہ صحابہ کے احباب لگا رہے تھے شاہین ختم نبوت مولانا اللہ وسائے صاحب کی ایک خطاب پر، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو الفاظ جو لکھے ہیں یہ کوئی مسلمان تو نہیں لکھ سکتا، قادیانی ایجنٹ ہوگا جو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اور سپاہ صحابہ کو لڑانا چاہتا ہے۔ اور لیکن اگر سپاہ صحابہ کے لوگوں میں عقل و شعور ہو تو اس بات کو سمجھیں کہ کبھی بھی یہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نانی سے نواسی سیانی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ نانی نے ماں کو جنا، ماں نے اس کی بیٹی کو جنا، اب ہو گئی وہ نواسی، ماں سے بھی عقل مند ہو کر یہ نانی تک جا پہنچی، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں دین یہاں پر پاکستان میں دین اسلام پہنچایا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے، اور علماء دیوبند نے، دیوبند تک، پھر وہاں سے یہاں تک علماء۔ یا تو آپ یہ بات کہیں، سپاہ صحابہ کے دوست یہ کہیں کھل کر، منافقت نہ کریں، کھل کر کہیں کہ دیوبند کے جتنے علماء تھے جن کے میں ابھی حوالے دینے لگا ہوں، مفتی محمود حسن گنگوہی، ہاں جی، اور مولانا سمیع اللہ کے والد گرامی مفتی عبدالحق صاحب، مفتی محمود صاحب، اور جناب مفتی عبدالرشید لکھنوی صاحب، مفتی شفیع صاحب، مفتی کفایت اللہ صاحب، اور جناب یہ مفتی محمد انور خیر المدارس والے، مولانا ظفر احمد عثمانی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، سارے کٹر جاہل تھے۔ تو ہم تم پر لعنت کریں گے، اس لیے کہ ہمارے پاس تو دین یہ لے کر آئے، ہم نے تو ان سے سیکھا۔ دارالعلوم دیوبند سے دین، یہ سارے مفتی تقی عثمانی صاحب کہاں کے فارغ ہیں، عبدالحق محدث دہلوی کہاں کے فارغ ہیں، اور یہ مفتی شفیع صاحب کہاں کے فارغ ہیں، انہوں نے سیکھا۔ اب ان کو شیعوں کے عقائد کا علم نہیں تھا۔ مولانا حق نواز جھنگوی صاحب کو آ کر پتہ لگا، مولانا حق نواز جھنگوی صاحب کہاں کے فارغ ہیں، پتہ ہے آپ لوگوں کو، وہ ہمارے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر مرکزیہ محترم حضرت مولانا عبدالمجید لدھیانوی نوراللہ مرقدہ کے مدرسے کے شاگرد ہیں، جنہوں نے بھی لکھا ہے کہ شیعہ سارے کافر نہیں ہیں۔ پھر وہ اپنے استاد سے اوپر ہو گئے، اپنے استاد سے زیادہ علم والے ہو گئے۔ یہ کہنا ہی سب سے بڑی جہالت ہے کہ میں اپنے استاد سے زیادہ ہوں۔ ہاں، اختلاف رکھا جا سکتا ہے جائز ناجائز میں، پھر اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو نہ مانے میرا استاد بھی نہ مانے تو وہ بھی کافر ہے، یہ بھی کافر ہے، تو بھی کافر ہے، فلاں بھی کافر ہے، یہ غلط ہے۔ اب سپاہ صحابہ کے دوستوں نے مولانا اللہ وسائے صاحب کی آڑ میں، چونکہ حضرت شیخ المشائخ مولانا اللہ وسائے صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے چناب نگر کورس میں ختم نبوت کی کانفرنس میں فرمایا کہ سپاہ صحابہ والوں کو نہیں آنے دیں گے کیونکہ شرپسند لوگ ہیں، اور صرف ہماری کانفرنس میں شرپسندی کرتے ہیں، اور تو اتنے مرس آدمی ہیں، تو بقول مولانا منظور مینگل کے کہ اپنے جلسوں میں لگائیں نا کافر کافر شیعہ کافر کے نعرے۔ ابھی مولانا اورنگزیب فاروقی نے کتنے جلسے کیے ہیں، اور یہ ابھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت پر 1 محرم کو جو جلوس ایم جنرل روڈ کراچی پر ہوگا، وہاں میں چیلنج کہتا ہوں کہ حضرت فاروقی صاحب، اورنگزیب فاروقی خود کہیں کہو کافر کافر شیعہ کافر، نعرہ لگائیں، میں سرور پیش کروں گا۔ کیوں؟ کہاں چلا گیا کافر کافر شیعہ کافر کا نعرہ؟ فوج نے ڈنڈا دکھا دیا تو اب لائٹیں جلاؤ، بتیاں چلاؤ، اور اب میں کہتا ہوں واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اما عائشہ ایسی ایسی، یہ کہتے ہیں واہ صحابہ واہ۔ وہ کہتے ہیں ابو بکر کافر، یہ کہتے ہیں واہ صحابہ۔ کہو نا، کہو خمینی کافر ہے، کہو نا کہ جس نے نام لکھ کر کہو کہ جس نے، میں تو کہہ رہا ہوں جس نے اما عائشہ پر تہمت کے الفاظ لکھے ہیں وہ خمینی ہو، شہنشاہ نقوی ہو، ایکس وائی زیڈ دیوبندی ہو، بریلوی ہو۔ میں دیوبندی کو بھی کیوں اس کی صفائی پیش کروں، لیکن نہیں ہے ایسے دیوبندی۔ لیکن اگر کوئی دیوبندی کہتا ہے اما عائشہ کے بارے میں کافر ہے، ختم، بنو نا مرس،
کیوں کافر کافر شیعہ کافر کے؟ یا تو ہمارے دعوت پر چلتے نا، یہی تو ہماری دعوت تھی جس کو فوج نے ڈنڈا دے کر تمہیں بٹھا دیا. ہم کہتے تھے، ہمارا شروع سے موقف کیا تھا؟ کافر کافر شیعہ کافر غلط. تم یہ نعرہ لگاؤ اما عائشہ پر تہمت رکھنے والا کافر، وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، اہل حدیث ہو، فلاں ہو، تو ہو، یہ ہو، جس نے بھی اما عائشہ پر تہمت رکھی وہ کافر. ابو بکر کے غار کا انکار کفر، جو بھی کرے. شیعہ کو کیوں کافر کافر شیعہ کافر 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 شیعہ کافر؟ مجھے اعتراض نہیں ہے، لیکن اب تم ہٹے کیوں؟ مجھے اس پر اعتراض ہے. اب ہٹے کیوں؟ تو اکابرین کی مان کر چلتے نا، اکابرین کی مان کر تم اس بات سے ہٹ جاتے نا، تو تمہاری ذلت اور رسوائی نہ ہوتی نا. جیسے مولانا مینگل صاحب نے فرمایا کہ اب بس صحابہ وہ کہیں کہ اما عائشہ ایسی، تم کو بس صحابہ بس صحابہ. اب سنو، مفتی محمد شفیع نے، میں کیمرہ مین کو کہوں گا تھوڑا سا اس کو وقف کرے، میں صفحہ ڈھونڈ لوں. یہ فتاوی دارالعلوم دیوبند، یا تو اپنے آپ کو دیوبندی نہ کہیں نا یہ حضرات. عزیز الفتاوی یعنی لکھا ہوا عزیز الفتاوی، از مفتی اعظم مولانا عزیز الرحمان، مفتی شفیع صاحب کے بھی استاد ہیں، یہ لکھتے ہیں. اب ان کو پتہ نہیں تھا، حق نواز جھنگوی صاحب کو پتہ پڑ گیا کہ شیعہ کافر. یہ سوئے ہوئے تھے، یہ بچے تھے. مولانا حق نواز جھنگوی صاحب پر کیا الفاظ کہیں کہ وہ نعوذ باللہ پھر بات بگڑ جائے گی. تو سوال کے جواب میں لکھتے ہیں کہ سوال کیا ہے؟ ایک شخص نے اپنی لڑکی کا نکاح شیعہ مرد کے ساتھ کر دیا. یہی سوال میں تمہیں دکھاؤں گا آگے چل کر کہ سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے نکاح قادیانی عورت سے کر دیا، تو اگر مگر تگر پگر شگر نگر دھگر ہے ہی نہیں، یہ ہے کہ نکاح نہیں ہوا، ختم. تو اس میں حضرت کیا لکھ رہے ہیں؟ روافض جو سب شیخین کرتے ہیں، ابو بکر عمر کو گالیاں دیتے ہیں، ان کے کفر میں اختلاف ہے. یہ دیکھیں آ رہا ہے کیمرہ میں انصاف، اس میں لال پٹی، جو سب شیخین کرتے ہیں یعنی صحابہ کو جو ابو بکر عمر کو گالیاں دیتے ہیں، ان کے کفر میں اختلاف ہے. کیوں بھائی، کیوں اختلاف ہے؟ قادیانی کو کفر میں تو اختلاف نہیں ہے، کسی نے نہیں لکھا. پوچھو کسی مفتی سے، وہ یہ نہیں کہے گا کہ جو قادیانی تو رسول اللہ کو گالی دے وہ تو کافر، جو قادیانی جو مو تو ہے ہی نہیں، قادیانی کافر. شیعہ میں جو تو مو کو کیا آ رہا ہے؟ اس کا مقصد ہے کہ یہ کم ہے، شیعت کا کفر علی الاطلاق نہیں ہے، اور تم اس کو قادیانی سے بڑھا رہے ہو. محققین علماء، تحقیق کرنے والے، جاہلوں کی بات ہی نہیں ہے. جاہل علماء ہوتے ہی نہیں ہے، لیکن کم درجے کے علماء، ٹھیک ہے. محققین علماء عدم تکفیر کے قائل ہیں. محقق تحقیق کرنے والے علماء نے لکھا ہے کہ جو شیعہ صحابہ کو گالی دے وہ کافر نہیں ہے. اب یہ دین، میرے بیٹے ایک بات سنو، مجھے پتا ہے کمنٹ میں کیا آئے گا. ماں بہن کی گالیں بھی یہی کہ تو جا نا پھر اپنی بیٹی دے دے نا، یہ کر دے نا. یہ کیا، یہ تمیز سکھائی ہے تمہیں حق نواز جھنگوی نے، یہ تمیز سکھائی ہے تمہیں ایثار القاسمی نے، یہ تمیز سکھائی ہے تمہیں زیارمان فاروقی نے، یہ تمیز سکھائی ہے تمہیں اعظم طارق نے، یہ تمیز سکھائی ہے تمہیں علامہ علی شیر حیدری نے، یہ تمیز سکھائی ہے تمہیں اورنگزیب بھائی اورنگزیب فاروقی نے اور بھائی احمد لدھیانوی نے، کہ جو دلائل کے ساتھ بات کرے اس کو اپنی بیٹی دے دے، اپنی ماں دے دے. شیعوں کو اس میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ شیعوں کو دے؟ میں کیوں شیعوں کو دوں؟ بات کفر کی ہو رہی ہے. بھائی میرے باپ کو کوئی گالی دے گا، میں اس کو اپنی بیٹی دوں گا، لیکن بتاؤ میرے باپ کو گالی دینے والا کافر ہے؟ نہیں ہے. اچھا جب نہیں ہے تو آپ یہ کہو گے کہ دے دینا بیٹی. یہ کہاں سے آ گیا؟ دے دے بیٹی کا مسئلہ کہاں سے آ گیا؟ بات کفر کی ہو رہی ہے. قادیانیوں جیسا کفر کسی کا نہیں ہے، شیعوں کا قادیانیوں جیسا کفر نہیں ہو سکتا. لکھ رہے ہیں محقق علماء اس پر قائل ہیں کہ ابو بکر عمر کو گالی دینے والا کافر نہیں ہے. اچھا آگے دیکھیں دوسرا جواب. اگر در حقیقت عمر غیر تبرعی و غیر غالی است، نکاح سنیہ باؤ جائز و صحیح خواہد شود. اگرچہ بہتر نیست یعنی تبرعی گالی دینے والا شیعہ غالی ہے،
اس کا نکاح سنی کے ساتھ جائز ہے، بہتر نہیں ہے۔ بہتر تو ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں سمجھانے کے لیے، وہ جاہلو اور نالائکو، جن کو کہہ رہا ہوں وہ سمجھ رہے ہیں، وہ جاہل ہیں، وہ نالائق ہیں۔ داڑھی منڈے کا نکاح 5 وقتہ عورت کی، 5 وقتہ عورت نمازی عورت کے ساتھ نکاح بہتر نہیں۔ تو مقصد داڑھی منڈا اور شیعہ برابر ہو گئے؟ کافر کہاں سے لکھا ہے یہ بتاؤ نا۔ اور تم کہتے ہو تقیہ تقیہ تقیہ، ان علماء کو پتہ نہیں تھا یہ لکھا ہوا تقیہ در رفس ہم معروف است۔ یہ میری انگلی آ رہی ہے، تقیہ در رفس ہم معروف است۔ تقیہ رافضیوں میں معروف ہے، تقیہ کے بغیر رافضی ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ پتہ ہونے کے بعد کیوں لکھا انہوں نے کہ شیعہ علی الاطلاق کافر نہیں ہے، تبرعی شیعہ کافر نہیں ہے، خالی شیعہ کافر نہیں ہے۔ اچھا، اور تھوڑا سا کیمرہ مین بریک لگائے تو میں یہ صفحہ تلاش کروں۔ یہ تو ظاہر ہے، اب ایک جگہ حضرت لکھتے ہیں کہ یہ حضرت امام جعفر صادق پر افترا ہے، اور وہ رافضی جس سے گفتگو ہوئی ہے قرآن شریف کا محرف ہے تو وہ کافر ہے، یعنی قرآن شریف میں تحریف کا منکر، تحریف کا اقراری کافر ہے، ٹھیک ہے، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے پر اگر دوسرا کوئی امر موجب کفر نہیں ہے اس کے اندر تو اس سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی بہتر ہے کہ نہ کرو۔ بات نکاح کی چل رہی ہے نا، بہتر ہے کہ نہ کرو نکاح۔ تو بہتر تو وہی میں نے کہہ دیا، داڑھی منڈے کے ساتھ نہیں ہو سکتا بہتر۔ پاک عورت کا، شریف عورت کا، شرابی عورت کے مرد کے ساتھ نکاح بہتر نہیں ہے۔ تو شرابی اور شیعہ برابر ہو گئے نا، شیعہ اور داڑھی منڈا برابر ہو گئے نا، نہ داڑھی منڈا کافر نہ شیعہ کافر۔ تو یہ کیا تم شور مچاتے ہو؟ آگے دیکھو، لکھتے ہیں کہ روافض کے کئی گروہ ہیں۔ بھائی کیوں؟ قادیانیوں کے کئی گروہ کیوں نہیں لکھے مفتی شفیع نے، مفتی عزیز الرحمان صاحب نے؟ قادیانیوں کے کئی گروہ کیوں نہیں لکھے؟ روافض کے کئی گروہ ہیں، اگر اور ان کے عقائد بھی مختلف ہیں، اگر ان کا عقیدہ کفر کی حد تک نہ پہنچا ہو اس سے نکاح درست ہے۔ یہ کیوں نہیں کہا؟ سوال دکھاتا ہوں آگے، ہے میرے پاس بہت سارے، لیکن وہ موضوع نہیں ہے کہ یہ تمہارا موضوع ہے کہ ہر جگہ 12 دفعہ 13 دفعہ 14 دفعہ 15 دفعہ 36 دفعہ۔ او خدا کا خوف کرو، او سپاہ صحابہ والے دوستو، خدا کا خوف کرو۔ میں نے اورنگزیب فاروقی صاحب کی تقریریں سنی ہیں، کئی جگہ غلطی میں ایسے الفاظ کہے جاتے کہ ابو بکر کو رسول اللہ سے بڑھا دیتے، انہوں نے ابو بکر علی کو بڑھایا، تم نے ابو بکر کو اور حضرت عمر کو، کہ اگر یہ نہ ہوتے تو اسلام نہ ہوتا، یہ نہ ہوتے تب بھی اسلام ہوتا، کیونکہ محمد رسول اللہ پر اسلام نازل ہوا، اسلام ابو بکر عمر پر نازل نہیں ہوا۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے جو ہے وہ بشارتیں پہلی کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں، لیکن ایسے تو تم نہ کرو کہ جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ اگر ابو بکر عمر نہ ہوتے تو اسلام ہی نہ ہوتا۔ استغفر اللہ، محمد رسول اللہ اسلام لے کر آئے ہیں، اللہ اس کو ابو بکر عمر سے بھی اچھے دوست دے سکتا تھا، ابو بکر عمر سے بھی اچھے پروانے مل سکتے تھے۔ تم رسول اللہ کو اونچا رکھو، تم رسول اللہ سے بھی اس کو بڑھا کر لے جا رہے ہو، علی اس کو، شیعہ اس کو بڑھا کر لے جا رہے ہیں، تم میں اور شیعوں میں کیا فرق رہا؟ خدا کا خوف کرو، ایسے نہیں کرو۔ کوئی صرف 4 عقیدے لکھے، حضرت علی کو خدا کہتا ہے، جبریل کو وحی لانے میں غلطی کا اقرار کرتا ہے، ابو بکر کی صحبت کا انکار کرتا ہے، اما عائشہ کو متہم کہتا ہے۔ یہ عقائد کفر ہیں، اگر یہ عقائد کفریہ اس میں نہیں ہیں۔ باقی حضرت علی کو فضیلت دیتا ہے، حضرت علی کو کہتا ہے کہ ابو بکر سے اونچا ہے، یا سب صحابہ کرتا ہے، صحابہ کو گالی دیتا ہے، تو وہ کافر نہیں ہے بلکہ فاسق ہے۔ فاسق تو داڑھی منڈا بھی ہے، بے نمازی بھی ہے۔ بولو نا کافر کافر، داڑھی منڈا کافر۔ پکڑے تمہیں نواز شریف اور جنرل صاحب عاصم منیر صاحب، داڑھی تو عاصم منیر صاحب کی بھی نہیں ہے، داڑھی تو نواز شریف صاحب کی بھی نہیں ہے، شہباز شریف صاحب کی بھی نہیں ہے۔ پھر بولو نا داڑھی منڈا کافر، پھر بولو نا کافر کافر جھوٹا کافر، جھوٹا فاسق ہے۔ پھر بولو نا کافر کافر بے نمازی کافر، پھر بولو نا کافر کافر بے روزہ کافر۔ تو فاسق تو سارے ہوئے، کون آج کل بچا ہوا ہے؟ تو اس میں تو شیعہ اور سب برابر ہے، فسق میں شیعہ سنی برابر ہے، ایک جیسا فسق ہے۔ اچھا، کیمرہ مین اس کو بریک دیں۔ یہ فتاوی دارالعلوم دیوبند، یہ فتاوی دارالعلوم دیوبند، امداد المفتین، مفتی شفیع صاحب کے استاد مفتی عزیز الرحمان صاحب،
اور یہ ایک فتاوا دارالعلوم دیوبند ہے، یہ مفتی شفیع صاحب کی لکھی ہوئی ہے، لیکن اب فتاوا دارالعلوم دیوبند 12 جلدوں میں آ گئی ہے، اس میں بھی میں دکھاتا ہوں، وہ بھی ایک جلد ہے میرے پاس، اس میں بھی لکھا ہے کہ سارے شیعہ کافر نہیں ہیں۔ اب یہ دیکھو مفتی شفیع صاحب، اس سے بھی بڑے علم میں، تقویٰ میں اور صحابہ سے محبت میں حق نواز دھنگوی اور دیگر علماء کرام ہیں، یار کوئی عقل کی بات ہوتی ہے۔ لکھتے ہیں کہ مذکورہ بالا عبارت سے بلا شبہ حضرت امیر معاویہ کی توہین اور سب و شتم میں داخل ہے۔ یہ عبارت جو انہوں نے لکھی ہے یہ حضرت معاویہ کو گالی دینے میں، توہین میں شامل ہے۔ اس کا مرتکب، گالی دینے والا، توہین کرنے والا امیر معاویہ کا مرتکب سخت گناہگار اور فاسق اور اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ کیوں نہیں لکھا کہ کافر ہے؟ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ اہل سنت والجماعت سے تم تو بریلویوں کو خارج کہتے ہو، اہل سنت والجماعت سے اہل حدیثوں کو خارج کہتے ہو، دیوبندی ہو، تم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کے ٹھیکیدار سمجھتے ہو۔ کیوں کہا کہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے؟ کافر کیوں نہیں لکھا امیر معاویہ کو گالی دینے والے کو؟ پھر یہ لکھا ہے مگر خلفائے صفحہ نمبر 140 امداد المفتین کتاب الایمان والعقائد، مگر خلفائے ثلاثہ پر تبرہ کرتے ہیں، ان کے کفر میں اختلاف ہے، مگر احتیاط اس میں ہے جس کو علامہ شامی نے، تم کہتے ہو نا شامی نے لکھا شامی نے جو بات لکھی وہ ساری باتیں کرو، علامہ شامی نے اختیار کیا ہے تکفیر نہ کی جائے، صحابہ کو گالی دینے والوں کو کافر نہ کہا جائے۔ اب تم تو مجھے ہی کہو گے کافر، جب مجھے کہو گے تو اس کو کہو گے، اس کو کہو گے، شامی کو کہو گے، اس کا مقصد ہے مومن صرف تم ہو۔ ششور بس وہ جو فیس بک پر بیٹھے ہوئے نعرہ لگانا، اس کا مقصد تو یہ ہے، سیدھی بات ہے۔ میں ایک اور بات کرتا ہوں، میں ڈرتا نہیں ہوں، میں ڈر کر نہیں کہتا، میں ایک اور بات کہتا ہوں، کوئی تمہیں صحابہ سے محبت نہیں، تمہیں حق نواز سے محبت ہے۔ شیعوں نے حق نواز کو مارا، اب تم اس کا بدلہ لینا چاہتے ہو؟ اگر سارے شیعوں کو حق نواز کے بدلے دنیا سے ختم کر دیا جائے، پھر کوئی دوسری قوم اٹھے نا صحابہ کو گالی دے، تم کچھ نہیں کرو گے، تم کچھ نہیں کہو گے، کیونکہ تمہیں تو حق نواز سے محبت ہے، تمہیں صحابہ سے محبت ہی نہیں۔ صحابہ سے محبت ان کو ہے، انہوں نے جس طریقے پر بات کی ہے اس طریقے پر بات کرو، دلیل سے بات کرو، دلیل کے جواب دلیل سے دو۔ میں بات کر رہا ہوں دلیل سے، تم کمنٹ میں لکھ رہے ہو کہ تو کافر ہے، تو شیعہ ہے، یہ دلیل نہیں ہوتی، یہ جہالت ہے، یہ ہار پن ہے، تم ہارے ہوئے ہو، آج تک شیعہ کو کافر قرار نہیں دلوا سکے اور نہ دلوا سکو گے، اس لیے کہ امت میں اختلاف ہے، اب تک اختلاف ہے، آج والا اختلاف پھر بتاؤں گا۔ اچھا، لیکن اس میں شبہ نہیں کہ فاسق ہے، جو صحابہ کو گالی دیتے ہیں اس میں شبہ نہیں کہ فاسق ہے، فاسق تو داڑھی منڈے بھی ہیں، اور جو میرے کو کمنٹ کریں گے وہ سب داڑھی منڈے، فاسق تو بے نمازی بھی ہیں، جو مجھے کمنٹ کریں گے نماز کا ٹائم ہو رہا ہوگا، کمنٹ ہو رہا ہوگا، وہ نماز پڑھ رہا ہی نہیں ہے، صحابہ۔ اچھا، البتہ جو روافض تبرہ نہ کرتے ہوں بلکہ صرف حضرت علی کو باقی خلفاء سے افضل کہتے ہیں تو ان کو مسجد میں آنے سے نہ روکا جائے تو بہتر ہے۔ جو شیعہ حضرت علی کو، تم تو کہتے ہو کہ جو علی کو ابو بکر افضل مانے وہ کافر ہے، مفتی شفیع صاحب لکھ رہے ہیں کہ جو علی کو افضل مانے اس کو مسجد سے بھی آنے سے نہ روکو۔ پھر یہ مفتی شفیع اور ان سب کا استاد مفتی محمود الحسن گنگوہی صاحب، انہوں نے فتاوی محمودیہ جلد 5 صفحہ 285، یہ آ گیا صفحہ 200، بولو کافر شیعہ کافر، جو علماء نے وہ بھی کافر، مفتی محمود الحسن گنگوہی بھی کافر، تو بھائی تم بھی مسلمان ہو، ہم تو ان کے پیچھے جہاں یہ جائیں۔ اچھا، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ شیعہ کے مختلف فرقے ہیں، بھائی کیوں؟ یہی تو سوال ہے، شیعہ کے مختلف فرقے کیوں ہیں؟ اور قادیانی کے مختلف فرقے کیوں نہیں ہیں؟ قادیانی جب لفظ آئے گا، قادیانی کافر، تم قادیانی سے ان کو ملاتے ہو؟ ہر جگہ ہر مفتی، ہر عالم نے لکھا ہے، ہر محقق نے لکھا ہے مختلف فرقے۔ مقصد کئی فرقے ہیں، اور جو شیعہ فرقہ سے تعلق رکھتا ہے اولا تو اس کو نرمی سے سمجھا دیا جائے، نہ مانے قطع تعلق کر دیا جائے، لیکن جو کفر عقائد رکھتے ہیں وہ بیان کر چکا، وہ کون سے؟ لا شک فی تکفیر من قذف السیدۃ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ او انکر صحبۃ الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ او اعتقد الالوہیۃ فی علی رضی اللہ تعالی عنہ او ان
जिब्रील अलैहिस्सलाम गलत फिल वही औ नहु ज़ालिका मिन अल-कुफ्र सरीह अल-मुखालिफ लिल-कुरान शामी जिल्द 3 सफ़ा 453। ये 4-5 अक़ायद। इनके अलावा तमाम ने लिखा है कि जो गालियाँ दे ये अब मौलाना समीउल हक के वालिद मुहतरम मौलाना अब्दुल हक जामिया हक्कानी अकोड़ा खटक, दुनिया का, पाकिस्तान नहीं, दुनिया की यूनिवर्सिटी है बहुत बड़ी हमारे देवबंदियों की, जिसने सर फखर से बुलंद कर रखा है। इसने जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 141 में लिखा है कि जितनी अहादीस हजरत अमीर मुआविया के मनाक़िब में वारिद हुई हैं सब इस बात की शाहिद है कि आप अजल सहाबा में से हैं। ठीक है, लेकिन उनके दरमियान जो मुनाकिशात जारी हुए थे वो बज़ाहिर एतक़ाद तस्वीब के थे और शेखैन यानी हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर की शान में गुस्ताखी करना, गालियाँ देना मुहक्किकीन के नज़दीक कुफ्र नहीं है, अलबत्ता फिस्क को गुमराही है। इस पर तौबा लाजिम है। तो कौन कह रहा है? हम ये कहकर कि भाई शिया काफिर नहीं है, इस बात को तक़वीद दे रहे हैं क्या कि वो गालियाँ दे? हम उनकी ज़ुबान काट डालेंगे। जो मेरे बाप को गाली देगा मैं उसकी ज़ुबान काटने को तैयार होता हूँ। अबू बकर उमर को गाली देने वाले की ज़ुबान कैसे छोड़ सकता हूँ? लेकिन चलेंगे इनके पीछे कि काफिर नहीं है, शोर मत मचाओ, उम्मत के साथ चलो। ये फतवा हक्कानिया। अब आ जाओ मौलाना अशरफ अली थानवी। अब बोलो काफिर, पहले बोलो काफिर, अशरफ काफिर, जो न माने वो भी काफिर। फिर ये आ गया मौलाना अशरफ अली थानवी, इमदादुल फतावा जिल्द 2 224 ये आ गया 224। शिया सुन्नी का कुफुफ नहीं है इस वजह से। अबे कुफुफ समझते हो ओ जाहिलो? कुफुफ किसे कहते हैं? खरब पत्ती औरत, लड़की, उससे उस आदमी का निकाह नहीं हो सकता जो झाड़ू देता हो, किसी घर में पोछा लगाता हो, क्योंकि वो खरब पत्ती है। साथ खड़े करो तो बराबर लगे। लेकिन मुसलमान है दोनों, मान रहे हैं कि शिया मुसलमान है। कुफुफ की वजह से निकाह नहीं होता। ठीक है, और कुफुफ की वजह से आगे हजरत ने सारा लिखा है कि लफ्ज़ पढ़ के बताऊंगा तो ये सारा मेरे पास मौजूद है, रंग लगा के मैंने रखा हुआ, अगर कोई आकर देखे। इसमें लिखा है कि कुफुफ भी कब? जब माँ बाप करें गैर कुफुफ में। अगर लड़की जवान है खुद गैर कुफुफ में शादी करे तो जायज़ है। इसका मकसद ये है कि लड़की अगर जवान जाकर शिया और मर्द के साथ शादी कर ले तो शादी हो जाएगी। वो शिया जो अबू बकर उमर को गाली देता है। इसमें बहुत तफसील के साथ हजरत ने इस बात को लिखा। अशरफ अली थानवी साहब ये भी काफिर इनके नजदीक। ठीक है, इमदादुल फतावा की एक जिल्द में 608 में इमदादुल फतावा की जनाब। अब बोलो, पहले बोलो काफिर, अशरफ अली काफिर, जो न माने वो भी काफिर। फिर आपको एक और चीज दिखाता हूं कि शिया के ज़बिया की हलाल होने में उलमा अहले सुन्नत का इख्तिलाफ है। राजिह सही कौल ये है कि हलाल है। कादियानियों का ज़बिया सब ने लिखा है कि हराम है। कहाँ घूमते फिर रहे हो सिपाही साहब वालों? कादियानियों के साथ शिया को मिला रहे हो कि शिया कादियानी जैसा काफिर है। हरगिज़ नहीं। शिया के कई फिरके हैं, कई फिरकों में सिवाय चंद फिरकों के बाकी सब शिया मुसलमान हैं। तुम्हारे फतवा लगाने से हमारे ईमान कमज़ोर नहीं होंगे। मजमुअतुल फतावा मुफ्ती अब्दुल हई बहुत बड़े मुहक्किक आलिम दीन, इन्होंने मजमुअतुल फतावा जिल्द 2 197 ये आ गया जनाब। फिर बोलो काफिर, शिया काफिर, अब्दुल हई लखनवी भी काफिर। देखो वो क्या लिख रहा है वो सुन लो। 97 ये आ गया 97।
ٹھیک ہے، کہ تبرہ شیعہ کافر نہیں، تبرہ شیعہ جو صحابہ پر تبرہ کرتا ہو، صحابہ کو گالیاں دیتا ہو، ایسا شخص اجماع ہے اس پر کہ یہ شخص کافر نہیں ہے، لیکن اس سے لین دین کرنا اچھا نہیں ہے، لین دین تو بے نمازی سے بھی کرنا اچھا نہیں ہے، ٹھیک۔ اب آ جاؤ، مفتی محمد شفیع نے جواہر الفقہ، یہ ایک اپنی کتاب انہوں نے لکھی ہے 59 عقائد و روافض شیعہ، یہ اس کا نام دیا ہے، اور لکھا ہے کہ روافض اہل شیعہ میں بہت سے مختلف فرقے ہیں، ہر فرقے کے عقائد جدا جدا ہیں اور ہر ایک کو ضبط کرنا مشکل ہے، اور بعض شیعہ صرف اس سے اختلاف رکھتے ہیں کہ پہلے خلیفہ علی تھے اور باقی صحابہ پر تبرہ نہیں کرتے۔ لکھ رہے ہیں مفتی صاحب، تم ان سے استاد ہو گئے، ان سے بڑے ہو گئے، تمہیں پتہ پڑا ہے کہ کرتے ہیں، یہ لکھ رہے ہیں کہ نانی سے نوازی سے پکے پکے میں ڈالے بانی کا بعض ایسے ہیں۔ اچھا، اور بعض روافض جو علی کو خلیفہ اول قرار دیتے ہیں اور صحابہ پر تبرہ بھی کرتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو وہی 5 عقائد حضرت نے آگے لکھے ہیں، وہ 5 عقائد والے تو کافر، جو تبرہ کرتے ہیں اور جو علی کو فضیلت دیتے ہیں وہ کافر نہیں ہیں۔ یہ حضرت نے جواہر الفقہ مفتی محمد شفیع مفتی اعظم پاکستان نے لکھا ہے۔ اب آ جاؤ فتاوی رشیدیہ، مفتی رشید احمد گنگوہی، انہوں نے لکھا ہے کہ تمہاری طرح نہیں، اس نے صحیح بات لکھی ہے، کیسی زبردست، پہلے میں بیان کروں۔ حضرت کہہ رہے جس کے نزدیک رافضی کافر ہے وہ تو کہتے ہیں کہ نکاح نہیں ہوگا، اس میں اختیار زوجہ کا کیا بات ہے، سمجھے نا، اور جو کہتے فاسق ہے ان کے نزدیک نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ بندہ اول مذہب رکھتا ہے، یہ ہوتی ہے ایمانداری، اس کو چومو، اس کے پاؤں پڑو، اس کی قبر کی بھیڑا، کچھ جا کر بریلوی مذہب کی بات کر رہا ہوں، جا کر مٹی کھاؤ تو کچھ ہدایت ملے تمہیں، مفتی رشید احمد گنگوہی کی کیسی ایمانداری کی بات کی۔ کیوں نہیں لکھا کہ جو نہ مانے وہ بھی کافر، جو نہ بولے وہ بھی کافر، جو نہ سوچے وہ بھی کافر، جو نہ سمجھے وہ بھی کافر، جو نہ سوئے وہ بھی کافر، جو نہ جاگے وہ بھی کافر، جو نہ دھم 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 دھم۔ کیسی زبردست بات لکھی کہ جو شیعہ کو کافر نہیں کہتا، ان کے ہاں شیعہ عورت مرد کا نکاح صحیح ہے، لیکن میں شیعہ کو کافر کہتا ہوں، مفتی شفیع صاحب کہتے ہیں، میرے رشید احمد صاحب کہتے ہیں میرے نزدیک نکاح نہیں ہوا۔ دونوں کو مانو نا، ادب کرو، احترام کرو علماء اکرام کا۔ کفایت المفتی، مفتی کفایت اللہ، اب بولو پہلے کافر کافر، شیعہ کافر، مفتی کفایت اللہ کافر۔ 225 ٹھیک ہے، یہ آ گیا 225۔ ہاں، لڑکی سنی، لڑکا سنی ہو، لڑکی شیعہ ہو تو نکاح ہو جاتا ہے۔ مفتی کفایت اللہ، محمد کفایت اللہ خود لکھا ہے، مفتی کفایت اللہ، فتاوی کفایت اللہ، کفایت المفتی، مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ دہلوی، لڑکا سنی، لڑکی شیعہ، نکاح ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور خیر الفتاوی، خیر الفتاوی، خیر المدارس کی مولانا محمد حنیف جالندری، پہلے بولو سپاہی صاحب والوں، بولو کافر کافر، شیعہ کافر، جو نہ مانے وہ بھی کافر، خیر المدارس والے بھی کافر، اور قاری حنیف جالندری بھی کافر تمہارے نزدیک، میرے تو امام ہیں۔ لکھ رہے ہیں ایسا شخص جو حضرت معاویہ کے حق میں گالی بدگوئی کرے اور لوگوں کو اس بات پر برانگیختہ کرے کہ گالیاں دو امیر معاویہ کو، گالیاں دو امیر معاویہ کو، وہ ہرگز اہل سنت والجماعت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایسے شخص سے مسلمانوں کو دور رہنا چاہیے، ورنہ ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ کافر کیوں نہیں لکھا؟ اہل سنت میں تو کون ہے؟ اہل سنت میں تو میں اس کو بھی نہیں مانتا، داڑھی منڈا ہو،
اہل سنت میں تو میں اس کو بھی نہیں مانتا جو 5 وقت کا نمازی نہ ہو. اہل سنت میں تو میں اس کو بھی نہیں مانتا جو تمہاری طرح اس کو مفتی قاری حنیف جالندھری کو گالی دے. تو میں شیعوں کو کیسے اہل سنت میں مانوں گا؟ لیکن کافر نہیں ہے، سارے شیعہ کافر نہیں ہیں. امداد الاحکام یہ ہے مولانا ظفر احمد عثمانی جو مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی کے زیر نگرانی لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے، 211 203 200 یہ ہو گئے. 203 میں دیکھو اچھا اگر زن بالغست چنی رافضی کند ہم باطل شود و حاجت بطلان از نکاح است نکاح مت کر. وہی کہ حضرت نے اس میں فارسی کے اندر لکھا ہے کہ اگر کفر اور غیر کفر کا مسئلہ لکھا ہے، مسلمان اور کفر کا مسئلہ نہیں لکھا. اور آگے چلو 11 میں یہ اس کا نام کیا ہے؟ امداد الاحکام، جس کا تکملہ ہوا ہے 1340 کے بعد کے فتاویٰ پر. اچھا یہ ہو گیا. محققین، بعض محققین کے نزدیک رافضی کافر ہے، بس ان کے قول پر کسی سنی عورت کا نکاح روافضی مرد سے درست نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، یہ بات لکھ کر آگے لکھتے ہیں محققین حنفیہ کی ایک جماعت رافضیوں کو اطلاق کے ساتھ کافر نہیں کہتی. علی الاطلاق رافضی کافر نہیں ہیں، فاسق ہیں. یہ آ گیا آپ کا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی نسل، جو پاک و ہند میں جس نے رافضیوں کو متعارف کرایا، رافضیوں کو شیعوں کو متعارف کرایا کہ شیعہ ہے کیا. تمہیں پتہ ہی نہیں تھا، تم بلوں میں چھپے ہوئے تھے. جس نے آ کر یہاں پر بتایا کہ شیعہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. 356 اس کے فتویٰ دیکھیں. اب یہ امر بیان کرتا ہوں کہ شیعہ کے پیچھے نماز اقتدا جائز ہے نہیں. تو اس بارے میں حکم یہ ہے کہ اس کا عقیدہ اگر وہی نا اگر مگر تگر شگر یہ کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے کہ سب شیعہ کافر نہیں. دنیا کی کوئی طاقت ان کو علی الاطلاق کافر نہیں کہلا سکتے. ہمارے علماء دیوبند کے فتاوی موجود ہیں اور میں ان کو جاہل اور جو کچھ کہوں وہ جائز ہے جو کہتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا. تو پھر تمہیں کہاں سے پتہ پڑا کہ استنجا اس طریقے سے کیا جاتا ہے؟ تمہیں کہاں سے پتہ ہے غسل کس طریقے پر ہوتا ہے؟ صحابہ سے حق نواز جھنگوی حضرت ابوبکر سے خود مل کر آئے تھے. میرے حضرت شیخ عبدالمجید دہلوی کے شاگردوں سے پڑھے تھے. مولانا زہر احمد فاروق کے حضرت علی سے خود پوچھ کر آئے تھے کہ رسول اللہ نے کس طریقے پر غسل کیا. ان سے پوچھا، ان کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کو بھی شاگرد ہیں. اور اگر ظلم صحابہ کو ظالم کہتا ہے، غاصب کہتا ہے، اس پر اکتفا کرتا ہے، ضرورت کی حالت میں اس کے پیچھے نماز میں اقتدا کرنے میں کوئی قباحت نہیں. مقصد ہے کہ انتہائی ضرورت کے ٹائم پر کوئی قباحت نہیں ہے. باقی بھی میرے پاس فتاویٰ موجود ہے اس دور کے. اگر سپاہ والوں یہ سارے جاہل ہیں تو علی شیر حیدری کے استاد کا فتویٰ بھی میرے پاس موجود ہے. وہ نیکسٹ ویڈیو میں خیال کریں. شیعہ علی الاطلاق کافر نہیں ہے. سپاہ صحابہ والوں، تم نے شیعت کے بغض میں آ کر، میں تو کہتا ہوں شیعہ کو تم مانتے نہیں ہو، تو قاتل جھنگوی، قاتلان جھنگوی، قاتلان فاروقی، قاتلان حیدری کے بغض میں آ کر علامہ عبدالغفور حیدری کو کافر کہہ دیا. مولانا فضل الرحمن صاحب کو، علامہ راشد محمود سومرے کو خمینی کی، راشد خالد محمود سومرے کو خمینی کی اولاد کی ڈوب کے نہیں مرتے. علامہ ڈاکٹر خالد محمود سومرے کی تم نے تقاریر سنی ہے؟ حق نواز جھنگوی کی ساری زندگی کی تقریر، علامہ ڈاکٹر خالد محمود سومرے کی ایک تقریر وہ اس پر بھاری ہے، جس کی تقریر سن کر کروڑوں شیعہ مسلمان ہوئے. ہمارے پاس لسٹ پڑی ہوئی ہے. جھنگوی صاحب کی تقریر سن کر ایک بھی شیعہ مسلمان نہیں ہوا ہوگا. اور تم اس کے بیٹے کو کہہ رہے ہو کہ خمینی کی اولاد. حیا کرو، کچھ شرم کرو.